پاکستان جیسے ملک میں سروائیو کرنا از ناٹ ایزی. تو میں نے انجینئرنگ کی امریکہ سے، اور وہاں سے گریجویشن کے بعد بڑی اچھی جابز بھی تھیں، بڑا زبردست زندگی تھی. تو سم ہاؤ میری یہ فیلنگ تھی کہ میں اپنے ملک واپس جاؤں. سو مجھے وہ کمپنی نے گرین کارڈ بھی اور سارا کچھ لے کے دیا کہ جی آپ نہ جائیں، رہیں. آئی سیڈ نو، مائی کنٹری از بیٹر دین یورس. یہ میرے لفظ تھے. اینڈ ہوپ کر رہا ہوں سم ڈے اس کو اپنی ایفرٹ ڈال کے تو اس سوچ کو تک پہنچ جائے ہم. سو مجھے اس سارے راستے میں اٹس بین اباؤٹ 50 ایئرس، اور ان دوز 50 ایئرس ڈیسٹنی آپ کو کہاں پہ لے جاتی ہے نو ون نوز. لیکن واٹ یو نیڈ از ڈٹرمنیشن اور ایک لو آف یور کنٹری. دیٹ از دا بیسک تھنگ. اور ایمان کے ساتھ آپ چلیں، جس میں جو ہمارے مذہب میں اکثریت مذہبوں میں اچھائی کی طرف ہی کرتے ہیں لوگ. تو اس کو اگر آپ ایمان پہ رہ کے اور ایفرٹ پوری ڈالتے ہیں ود ڈٹرمنیشن، تو آئی ایم شیور کہ کوئی بھی آدمی اگر اس راستے پہ چلتا ہے تو وہ سکسیزفل ہوگا. بے تحاشا کیسز ہے ہمارے ملک میں جہاں پہ لوگوں نے بڑی سکسیسز لی ہیں. تو سفر تو 50 سال کا تھا، اور ڈیکیڈز وائز. اب یہ اپنی عقل ہوتی ہے، اپنی کچھ ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کا جینیٹکس بھی ہوتی ہیں. تو مجھے یاد ہے ایٹ دی ایج آف 30 میں پاکستان میں آئی ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ میں انڈسٹری میں جاؤں گا. بلکہ اس سے پہلے بھی انجینئرنگ میں داخلہ جب ملنا تھا تو میرے آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ، اچھے نمبر تھے. تو اس وقت سول انجینئرنگ بڑی پاپولر تھی، کیونکہ اس میں نوکریاں بھی بہت ملتی تھیں. تو مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ تمہیں وہ آپشن ہے تو تم سول میں کیوں نہیں جا رہے. میں کہ نہیں، سول میں نے نہیں جانا، میں نے مکینیکل میں جانا ہے. تو انہوں نے کہا مکینیکل کی تو اتنا اسکوپ نہیں ہے. آئی سیڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جوائن سول انجینئرنگ، کیونکہ میں نے کرپشن کا میرا ارادہ نہیں تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 18-19 سال کا تھا ان پاکستان. تو شروع سے ہی نیت یہ تھی کہ حلال کی روزی کماؤں. تو میں نے مکینیکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لی. انہوں نے کہا تم کیوں لے رہے ہو؟ میں نے کہا میں اپنی انڈسٹری لگاؤں گا. اپنی انڈسٹری لگا کے پھر میں اس سے آئی ہیو مائی اون ڈریمز. اچھا رہنا، اچھا ماحول، آل دیٹ، اور اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. I was only 19 at that time. مجھے UET میں داخلہ ملا. پھر میں I was not satisfied with the curriculum، اور جو پڑھا رہے تھے سیکھ کچھ نہیں رہا تھا. 2 سال بعد پھر then I decided کہ میں امریکہ میں ایڈمیشن لوں. سو میں امریکہ چلا گیا. وہاں جا کے پھر میں نے انجینئرنگ کی. تو جب میں واپس آیا ہوں تو اس میں پھر مجھے یہاں آ کے I worked in a company 3 سال ٹو سی دا لینڈسکیپ کیسا ہے، لیبر کیسے چلتی ہے، یہ وہ. اس کے بعد پھر میری وائف نے مجھے بڑا انکریج کیا، کیونکہ ہمارے فیملی میں کسی نے انڈسٹری لگائی نہیں تھی. تو مائی پیرنٹس ور اگینسٹ دیٹ. تو آئی ٹولڈ دیم، آئی سیڈ لک، میں نے ڈگری لی ہوئی ہے، مجھے ایک نوکری چھوڑوں گا اور مل جائیں گی، لیکن انڈسٹری میں نے جانا ہی جانا ہے. I didn't have the resources, I didn't have the money. جب آپ کی نیت صحیح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اسی دنیا میں فرشتے بھی بھیجتا ہے. سو اسی طرح مجھے بھی 2-3 لوگ ملے and we joined hands and I started a small unit. تو میری شروع as time develop آپ اپنے آپ کو بھی پہچانتے ہیں. ایک وہ بابا بلے شاہ کی پوئٹری کی جانا میں کون، دیٹ از اے ویری ڈیپ فلاسفی. اور اگر ہم اس کو غور کریں تو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اندر سے کیا ہے، تو خیر اینی وے. تو وہ پھر جیسے جیسے ٹائم گیا ڈیفیکلٹیز بھی فیس کرتے رہے، لیکن جو ایک بیک آف مائنڈ میں تھا کہ اپنے ملک میں رہنا ہے. سو یو اسٹارٹ
فیسنگ دوز ڈیفیکلٹیز، اور پھر آپ اوور کم بھی کرتے آتے ہیں. لوگ ہی آپ کو پھنساتے بھی ہیں اور نکالنا بھی سکھا دیتے ہیں. خیر تو میری عادت شروع سے تھی آئی ڈونٹ کاپی پیپل، آئی کریٹ تھنگس. تو میں اس کے بعد پھر اور 5-7 سال میں اسی میں رہا. آئی وانٹیڈ ٹو میک منی فار اے بگر پروجیکٹ. اس میں پھر میری بیوی کی بھی سوچ تھی اینڈ شی واز ویری کوآپریٹو. آپ رسک نہیں ہے آپ لیں، یو کین ڈو اٹ. جی. سو آئی اتفاق سے، وہی میں کہتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راستے بھی دکھاتا ہے. ایمان پہ آپ رہیں تو یو ول فائنڈ ویز اینڈ مینز، اینڈ اس کے لیے کب اور کس گھڑی آ جائے یہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا. جی جی. تو اتفاق سے ایک دن میں وی ور گوئنگ سم ویئر. میں امریکہ سے آیا تھا اپنی کار شار لے کے، ایز اے کمپلیٹ مین آیا تھا، ناٹ ڈپینڈنٹ آن اینی ون. اینڈ وین آئی گاٹ ہیئر، تھرڈ ڈے آئی گاٹ اے جاب. اور I was on my own and supporting my family and everyone. تو اس کے بعد پھر اتفاق سے میں نے جب وہ جاب چھوڑ دی تو I started my own business, a very small one. فرشتے مجھے ہیلپ کے لیے آئے اینڈ اسٹرگل کرتے کرتے پھر I made some money. اینڈ اس کے بعد پھر ایک دن اتفاق ایسا ہوا، میرا چھوٹا بھائی تھا، ہی وینٹڈ اینڈ اس نے موٹر سائیکل کا ٹائر چینج کرانا تھا. اچھا. تو وہ آنے میں اس کو کچھ دیر ہو گئی، تو مجھے آیا تو میں کو اتنی دیر لگا دی. کہتا ہے جی میرا ٹائر میں نے چینج کرانا تھا. میں جس کمپنی میں تھا اس میں ربڑ کی لائن سے میری واقفیت ہو گئی. سو آئی سیڈ یہ کون سا ٹائر ہے؟ اس نے بتایا جاپنیز تھا. میں نے کہا یار پاکستانی نہیں تھا؟ کہتا ہے جی نہیں پاکستانی کوئی نہیں ہے. دیٹ ون سینٹینس gave me an idea, why not پاکستانی. تو وہ پھر خیر اس دن ہو گیا. اس کے بعد کچھ دنوں بعد میں پھر یہاں مکروڈ روڈ میں مارکیٹ تھی، آئی وزٹڈ دیٹ. تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ تمہارے پاس ٹائر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں سارے ہیں، جاپنیز بھی ہے، کورین بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا، آل امپورٹڈ. تو میں نے کہا پاکستانی نہیں بنتا؟ انہوں نے جی پاکستانی کتنے بن سکتا ہے. اچھا. that really hurt me. تو خیر میں نے کہا اچھا I'll try. اس کے بعد پھر دین I got interested. پھر اس کی میں نے کوئی ریسرچ، اس وقت نہ یہ موبائلز ہوتے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. وہ ٹیلیکس ایک ہوتا تھا، ٹیلیکس کے ذریعے ارلی 80s کی بات، یہ 80s کی بات کر رہا ہوں. This is 1983. اچھا جی. تو خیر اس کے بعد جب میں نے اس کی فیزیبلٹی یہ وہ کر لیا تو میرے پاس پیسہ تو تھا کوئی نہیں. تو میں نے گورنمنٹ کی وہ پک شکے کیے، انسٹیٹیوشن سے ادھر اپروچ کیا اینڈ دے ٹک اے لاٹ آف ٹائم. کرپشن تو ہر سیگمنٹ میں ہے. جی جی. تو وہ ان کے ساتھ لڑ جھگڑ کے، کیونکہ کرپشن میں آئی ڈونٹ بلیو ان گیونگ منی فار نتھنگ. تو ادھر خیر ان کے ساتھ کوئی 2 سال مجھے پروجیکٹ لگاتے. اپلائی کیا میں نے 1981 میں اینڈ آئی واز تھرو ان 1983. سینکشن وینکشن ہو گئے. تو اس میں پھر جو فائنینشیل سائڈس کافی سمجھ آئی کیسے چلتا ہے. آئی ہیڈ نو کلو آف فائنینشیل مینجمنٹ. تو خیر اس کے بعد پھر وہ مشینری میں کیونکہ خود انجینئر تھا، سو آئی باٹ دا چیپسٹ پلانٹس. کوئی اس وقت تائیوان سے واز دا مین کنٹری، کوریا، تائیوان، جاپان، ادھر جانے کا بھی اتفاق ہوا. تو وہ میں نے پھر ان 1984 آئی لانچ دا فرسٹ موٹر سائیکل ٹائر. اچھا. تو وہ پھر میں مارکیٹ لے کے گیا خود. تو وہاں ان کو میں نے دکھایا تو انہوں نے کہا جی ٹائر تو بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا اچھا یار اس کو بیچو. تو خیر وہ جب پرائس ان کے ساتھ نیگوشیٹ ہوئی تو اٹ واز 2-4 روپے، 125 روپے کا ٹائر ہوتا تھا. تو پرائس میں مجھے کچھ بچت ہی کوئی نہیں تھی، لیکن اینی وے آئی ہیڈ ٹیکن دا چیلنج. تو میں نے کہا تم یہ رکھ لو اینڈ جب آپ کو بک جائے تو پھر آپ مجھے پیسے دے دینا. ہی سیڈ فائن. وہ مہینے بعد اس کا مجھے فون آ گیا. اینڈ ان دیٹ 1 month I kept on
پروڈیوسنگ اور تھوڑے تھوڑے جسٹ ٹو لیبر بھی انٹرینڈ، سارا آپ نے کچھ اپنے آپ کو ان انٹرینڈ. ٹچ رکھا اس چیز سے. ایبسلیوٹلی ہر آدمی، کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا ٹائر کیا ہوتا ہے. وہ پھر میں نے جاپان جا کے، تائیوان جا کے، کوریا جا کے، دین I saw those and I didn't have enough money کہ میں وہاں سے کوئی ٹیکنیشین یا کوئی ایکسپرٹ بلا سکوں. I had to do it on my own. رائٹ. تو بڑی ڈیفیکلٹ ٹائمز تھے. خیر اینی وے وہ پھر آہستہ آہستہ جب ان کا ایک لاٹ بک گئی، دین ہی کالڈ می اگین. میں نے کہا بک گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھے اور بھیجیں. میں نے کہا پیسے دو بھائی. اچھا. خیر ہی گیو می دا منی اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ گریجولی موونگ.